ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور پیاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کے بخار اور بھوک سے ہماری یہ حالت ہو گئی کہ میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول ہی گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو، غربت و افلاس کی ہو یا گناہوں کی ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا اور واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھ دی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فارغ ہونے پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب یہ سارا عمل بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کہ کون ہے، اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر اپنا بیگ اٹھا کر غصے سے تقریباً داڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لیتا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا سارا قصہ بیان کر دیا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہم سب کے لیے رات کو کھانا، بچی کے لیے ادویات، گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ میری طرف سے ہر مہینے کی ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے اور کنویں پر کھڑی دو لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھے۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا، پروردگار
میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہماری ہمیں جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ پیار اور رحم کرنے والا ہے۔